بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب، ظلم کا بدلہ ہوتا ہے علاج نہیں۔ اس وقت سرکاری اسپتال میں بستر مرگ پر پڑا وہ موت مانگتا تھا اور موت اس سے کوسوں دور تھی۔ اس کا نام زوار شاہ تھا، خود کو سید زادہ کہتا تھا۔ اس نے محبت کی شادی شائستہ نامی لڑکی سے کی تھی۔ لڑکی غیر سید تھی اور والدین کی مرضی کے بنا نکاح کر کے زوار شاہ کی بیوی بن گئی تھی۔ زوار شاہ بھلے ذات کا سید تھا مگر فطرتاً وہ بھی روایتی مرد تھا۔ زیادہ فوقیت ماں بہن کی باتوں کو دیتا تھا اور اپنی محبوب بیوی کو پاؤں کی جوتی کی مانند رکھتا تھا۔ زوار شاہ والدین کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے اس کے لاڈلے کی وجہ سے شائستہ کو گھر میں جگہ ملی ہوئی تھی، مگر چونکہ زوار شاہ کے سوا کسی نے بھی شائستہ کو دل سے قبول نہیں کیا تھا تو گھر میں ہر وقت نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ شائستہ نے شادی کے 1 سال بعد بیٹی کو جنم دیا۔ تب تک شائستہ زندگی کے کچھ اتار چڑھاؤ دیکھ چکی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد شائستہ کی منہ ماری زوار شاہ کی بہن سے ہو گئی۔ شائستہ سے بدلہ لینے کے لیے زوار شاہ کی ماں اور بہن نے مل کر شائستہ کو بد کردار ثابت کرنے کا ارادہ بنایا اور پھر اس میں زوار شاہ کے باپ کو بھی شامل کر لیا۔ زوار شاہ کے باپ نے بیوی کے کہنے پر زوار شاہ کی بیٹی کی جعلی DNA ٹیسٹ رپورٹ بنوا کر شائستہ کو بد کردار ثابت کر دیا۔ بات زوار شاہ تک پہنچی، اس نے بنا تصدیق کیے ماں باپ کی بات کو سچ مان لیا اور بیوی بیٹی کو بھوکا پیاسا ایک کمرے میں بند کر دیا۔ شائستہ نے لاکھ التجائیں کی، قسمیں کھائیں، مگر کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ شائستہ بیٹی کے لیے دودھ مانگتی رہی کیونکہ بھوکے پیاسے بند رہ کر دوسرے دن ہی اس کی چھاتی سے دودھ خشک ہو چکا تھا، مگر کسی کو شائستہ کی حالت پر ترس نہ آیا۔ آخر شائستہ نے دروازے پر ابری ہوئی کیل سے اپنی انگلی زخمی کر کے بیٹی کو خون پلانا شروع کر دیا، مگر کب تک؟ شائستہ نے خون کی نالیوں میں سوراخ کر کے بیٹی کو خون پلا دیا اور جسم سے خون ختم ہو گیا۔ شائستہ نے آخری بار بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زندگی سے ناتا توڑ لینے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ شائستہ کی موت کے بعد بھوک سے اس کی بیٹی بھی مر گئی۔ زوار شاہ کی زوجیت اور والدیت کے نام سے دونوں ماں بیٹی اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ گئی۔ دوسری طرف زوار شاہ کی بہن کی ایک جگہ شادی ہوئی، بد کرداری کا الزام لگا طلاق ہو گئی۔ دوسری جگہ شادی ہوئی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی، اور تیسری جگہ شادی ہوئی جہاں کچن میں کام کرتے ہوئے سلنڈر پھٹنے سے مر گئی۔ زوار شاہ نے دوسری شادی کی، 3 بیٹے ہوئے۔ بیوی زوار شاہ کے دوست کے ساتھ گھر اور اولاد چھوڑ کر بھاگ گئی۔ باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، اپاہج ہو گیا اور ماں فالج کی وجہ سے 6 سال بستر مرگ پر پڑی رہی، اپنی غلاظت میں لتڑی رہتی، کوئی اس کو صاف تک نہ کرتا، وہیں سسک کر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئی۔ ماں باپ اور بہن کے مرنے کے بعد زوار شاہ کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، جو زوار شاہ کو بوجھ سمجھتے ہوئے اولڈ ہوم چھوڑ آئے تھے اور پھر کبھی مڑ کر زوار شاہ کی خبر بھی نہ لی۔ آج تیسرا دن ہے۔ زوار شاہ کے معدے میں ایک دانہ بھی جائے تو خون کی الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ زوار شاہ کے اندر سے شائستہ کی طرح خون ختم ہو چکا ہے۔ زوار شاہ بستر مرگ پر فرشتہ اجل کا انتظار کر رہا ہے، مگر شاید زوار شاہ کو ننھی سی جان اپنی معصوم بیٹی پر کیے گئے مظالم کا بدلہ دینا ابھی باقی ہے۔ اسی وجہ سے خواہش کے باوجود زوار شاہ مر نہیں رہا۔ زوار شاہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہے، ڈاکٹروں کو ہاتھ جوڑ رہا ہے، مجھے زہریلا انجیکشن لگا دیں، مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ زوار شاہ مر بھی جائے تو 3 جان نشین ہوتے بھی لاوارث دفن ہوگا، بیٹے جنازہ تک نہ پڑیں گے، قبر میں اتارنے والا کوئی اپنا نہیں ہوگا۔ میں اس کہانی کے ذریعے قارئین کو سمجھانا چاہتا ہوں، معاف کرنا سیکھیں
بیوی کی غلطی برداشت نہیں ہوتی تو طلاق دینا سیکھیں، قتل کرنا نہیں۔ سنی سنائی بات پر کبھی فیصلہ نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو واچ کرنے کے لیے شکریہ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔